अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज बड़ी बड़ी दो खबरें हैं जिनके हवाले से हमसे बात होगी। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अब नोटिस ले लिया है जी ताहयात नाअहली के हवाले से जो तज़ाद पाया जाता है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई है और उस तरमीम के तहत सिर्फ 5 साल नाअहली होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक अपना फैसला है 2018 अप्रैल का, जिसमें 5 रुकनी बेंच ने करार दिया था कि 62(1)(f) के तहत नाअहली जो होगी वो ताहयात होगी, जिसके तहत नवाज शरीफ भी नाअहल हुए थे और जहांगीर तरीन भी। अब उस फैसले को नज़रसानी होने जा रही है और अगले महीने केस लगेगा, जनवरी के महीने में। क्या फ़ैसला आने लगा है और ये क्या इसमें बैकग्राउंड क्या है ये आपको बताऊंगा। दूसरा, रौ अनवार जो कि एक जिनके ऊपर 400 कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया था और कराची के बड़े एक अफसर थे, दबंग किस्म के पुलिस अफसर थे जिनको जरदारी साहब अपना बच्चा भी कहा करते थे, आज जरदारी साहब पर ही फट पड़े हैं और उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया 700 अरब रुपए की करप्शन का गुज़श्ता 5 सालों में। और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा यानी एक गैंग चला रहे हैं कराची में। वो किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं और ये क्यों हो रहा है, इस पे बात होगी। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है और वो खबर ये है कि चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया है। एक और केस चल रहा था, उस केस में उन्होंने कहा कि जी ये तजाद आ गया है कि जी ताहयात नाअहली होगी 62(1)(f) के तहत। आइन का आर्टिकल 62(1)(f) जो सादिक और अमीन के हवाले से है कि एक रुकन असम्बली जो होगा वो सादिक और अमीन होना चाहिए, वो नेक परहेजगार होना चाहिए, उस पर कोई केस नहीं होना चाहिए। ये एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल के तहत कोई सज़ा मुतय्यन आइन में नहीं है। तो इस सज़ा को मुतय्यन करने के लिए ऐसे ज़माने में जिस नवाज शरीफ ज़ेर एताब थे, उस वक्त फ़ैसले पे फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आता था। तो एक ऐसा जुमा आया था अप्रैल 2018 में। उस जुमे में 5 रुकनी बेंच बना था। जस्टिस साकिब निसार जो कि उस वक्त चीफ जस्टिस थे, जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि हाल ही में रिटायर हुए हैं, अज़मत सईद शेख, वो सारे जो यूजुअल सस्पेक्ट्स होते हैं वो सारे उस केस में शामिल थे। उन सब ने मुतफ़िक़ा तौर पे ये फ़ैसला दिया था कि जो नाअहली होगी, जो बंदा अभी 62(1)(f) के तहत इसको सज़ा होगी, उसकी जो नाअहली होगी, जो सादिक और अमीन नहीं होगा, वो ताहयात नाअहल होगा। हालांकि गुज़श्ता साल एक समाअत करते हुए जस्टिस उमर अता बंदयाल जिन्होंने वो फ़ैसला लिखा था, उन्होंने ख़ुद इसको बड़ा ज़ालिमाना किस्म का और वो करार दिया था कि ये क्या क्या ताहयात नाअहली तो बहुत गलत है। वो फैसल वावड़ा के केस सुनते हुए उन्होंने कहा था। उस वक्त उनको वो लगा कि ये बहुत बुरा है, जबकि फ़ैसला वो ख़ुद कर चुके थे। चूँकि वो फ़ैसला 5 रुकनी बेंच का है, उसके बाद जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई गुज़श्ता साल, तो उन्होंने एक कानून बनाया। उस कानून का बज़ाहिर मकसद ये था कि नवाज शरीफ की नाअहली को कम किया जाए। नवाज शरीफ की नाअहली जो हुई थी वो चूँकि इस फैसले के तहत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ताहयात हो गई थी, तो अब नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अभी यही सिचुएशन है। आइनी माहिरीन, बहुत सारे आइनी माहिरीन यही कहते हैं कि चाहे नवाज शरीफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में भी बरी हो जाएं, पहले वो इवन फील्ड रेफरेंस में बरी हो चुके हैं, बहुत सारे आइनी माहिरीन की राय है कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में भी बरी हो जाएं, तब भी सुप्रीम कोर्ट के उस साकिब निसार साहब के फैसले की रोशनी में वो नाअहल ही रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जबकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नाअहली को 5 साल किया गया, लेकिन आइनी माहिरीन ये कहते हैं कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता, एक्ट नहीं बनाया जा सकता जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतज़ाद हो। इस वजह से जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का खुद ही कोई बड़ा बेंच, यानी ये तो 5 रुकनी बेंच का फैसला था, कोई 7 रुकनी बेंच हो, 6 रुकनी बेंच हो, कोई बड़ा बेंच खुद ये फैसला ना दे दे कि जो पिछला फैसला सुप्रीम कोर्ट का था वो गलत था और ताहयात नाअहली नहीं होगी बल्कि 5 साल की नाअहली होगी। अब उस सिलसिले में एक बड़ी पेशरफ सामने आई। हम ये सोच रहे थे कि ये कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त मूव करेगी नून लीग या कुछ करेगी, लेकिन आज अचानक ये हुआ कि एक और केस चल रहा था, एक और रुकन असम्बली के हवाले से। उस केस में वो इमाम कैसरानी बनाम मीर बादशाह कैसरानी केस था। उस केस में रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था, जिसमें जस्टिस अतर में नल्ला भी थे, जस्टिस फायज़ ईसा भी थे। तो उस बेंच ने कहा कि जी ये तो इलेक्शन होने वाले हैं और इस मामले पे एक कानून भी आ चुका है, वो इलेक्शन एक्ट आ चुका है, तो इस तज़ाद को जो है वो ख़त्म होना चाहिए। इस तज़ाद को ख़त्म होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये केस की हम समाअत करेंगे। और जो 3 रुकनी कमेटी अब बनती है ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, वो 3 रुकनी कमेटी ये फैसला करेगी कि बेंच कितने रुकनी होगा। तो उम्मीद यही है कि बेंच ज़ाहिर है उससे बड़ा बेंच होगा जो पिछला बेंच था, और वो बेंच जो है वो फैसला करेगा। और बज़ाहिर ये लग रहा है, बज़ाहिर, कि इसमें नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि जो गुज़श्ता रवायत है इस सुप्रीम कोर्ट की, जो जस्टिस फायज़ ईसा की सरबराही में है, इस सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्लियामेंट के फ़ैसले थे या जो एक्ट्स थे उनकी तौसीक ही की है। जैसे कि अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बहाल किया था, इसी तरह सारे फैसलों की तौसीक करती जा रही है। तो इलेक्शन एक्ट की जो तरमीम है, बज़ाहिर ये लगता है कि उसकी भी तौसीक होगी और उसके नतीजे में नवाज शरीफ जो है उनकी ताहयात नाअहली ख़त्म हो जाएगी। हाँ,
مشروط یہ ہوگا کہ العزیزیہ ریفرنس میں وہ بری ہو جائیں، تو پھر شاید ان کا چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا جو ایک خواب ہے وہ پورا ہو سکے گا، اور اس کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو سکیں گی۔ اب جو اس حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں سپریم کورٹ سے، وہ یہی ہیں کہ اب فیصلہ بینچ کرے گا اور جنوری میں اس کیس کی سماعت ہوگی۔ تو آپ کو بتائیں کہ آئین کی یہ جو شک 62(1)(f) ہے، اس کے مطابق پارلیمنٹ کا رکن بننے کے لیے جو خواہش مند شخص ہوتا ہے، اس کو کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھدار ہو، پارسا ہو، ایماندار ہو، اور کسی عدالت کا فیصلہ اس کے خلاف نہ آیا ہو۔ اور آئین کی یہ شک جو ہے کسی شخص کے صادق اور امین ہونے کے حوالے سے ہی ہے، اور قانون کے تحت ملنے والی سزا کا تعین اس قانون میں نہیں کیا گیا، اسی لیے سپریم کورٹ کی اس پہ ڈیسیژن آیا تھا۔ 5 رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس ثاقب نثار موجود تھے اور وہ اس کے سربراہ تھے۔ اس بینچ میں اور کون کون سے افراد تھے جی؟ اس میں جسٹس شیخ عظمت سعید تھے، جسٹس عمر عطا بندیال تھے، جسٹس اعجاز الاحسن تھے، اور جسٹس سجاد علی شاہ تھے۔ وہ 5 رکنی بینچ تھا۔ فیصلہ 14 فروری 2018 کو محفوظ کیا، اور ایک جمعہ تھا اپریل کا، اس میں انہوں نے اس فیصلے کو سنایا۔ 50 سے زائد صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا۔ 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پہ دیا تھا، اور جسٹس عظمت سعید جو لاہور سے جج صاحب ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، انہوں نے اس ضمن میں 8 صفحات پر مشتمل ایک اضافی نوٹ بھی لکھا تھا۔ وہ ایسا دور تھا کہ اس دور میں کوئی فیصلہ نواز شریف صاحب کے حق میں نہیں آتا اور کوئی جمعہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہوتا تھا۔ اس دوران کیا کیا فیصلے ہوئے تھے، اس دوران الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ جناب دھڑا دھڑ نواز شریف کے خلاف فیصلے دے رہا تھا، اسی طرح جس طرح کہ آج کل دھڑا دھڑ فیصلے عمران خان کے خلاف آ رہے ہیں۔ وہ زمانہ میں یاد کروانا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ اس دوران متعدد فیصلے دیے گئے تھے جس میں نواز شریف کی بطور رکن پارلیمنٹ نااہلی بھی تھی۔ اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل مسترد ہوئی تھی۔ نواز شریف کو پارٹی کی سربراہی سے الگ کرنے کا فیصلہ بھی دیا گیا تھا۔ ان کی طرف سے سینٹ کے ٹکٹ جو دیے گئے تھے ان کو کالے دم قرار دے کر کہا گیا کہ آزاد حیثیت میں وہ لڑ سکتے ہیں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ نیب کے قوانین کے ریفرنسز کو یکجا کرنے کی درخواست تھی، وہ مسترد ہوئی۔ یعنی وقت ہوتا ہے نا، وہ وقت ایسا تھا کہ اس میں نواز شریف جس چیز سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں پتھر ہو جاتا تھا، آج کل وہ پتھر کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا بن جاتا ہے۔ تو وقت کی بات ہے، اور آج کل زیر اعتاب ظاہر عمران خان ہے، اس وقت زیر اعتاب نواز شریف تھے، تو وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ دوسری جو خبر کے بارے میں نے بات کی تھی کہ وہ رات کو ایک تہلکہ خیز انٹرویو سامنے آیا ہے سما ٹی وی پہ، وہ ہے سابق ایس پی راؤ انوار، جو کہ کراچی کے مشہور ایس پی ہیں، مشہور کہیں بدنام کہیں، کیونکہ ان کے ہاتھوں پر خون کے الزامات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ اس سے 2018-19 میں ان کے اوپر کیس چلا تھا اور سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوئے تھے، مفرور بھی ہو گئے تھے، پھر سپریم کورٹ میں بڑے ججز گیٹ سے اندر داخل ہوئے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کے حوالے سے الزام لگایا گیا تھا جو کراچی میں محسود قتل ہوا تھا اس کے حوالے سے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ ان کے اوپر 400 پولیس مقابلوں میں افراد کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ لیکن اس وقت آصف زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمارا بچہ ہے راؤ انوار، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی بڑے سمجھے جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے سر پہ ہے۔ اور اب یہ بات بالکل ہی واضح ہو گئی۔ آج رات کو انہوں نے تہلکہ خیز قسم کا انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں کہا کہ سندھ حکومت نے 700 ارب روپے کی کرپشن کی ہے گزشتہ 5 سالوں میں، اور اس کرپشن میں انہوں نے کہا کہ جی اوورسیز پراپرٹیز بنائی گئی ہیں کینیڈا میں، امریکہ میں، دبئی میں، اس میں برطانیہ میں، پوری دنیا میں۔ انہوں نے کہا کہ باہر منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ بھیجا جاتا ہے۔ ایان علی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، گویا انہوں نے جو خبریں جو ہے نا عجب کرپشن کی غضب کہانیاں جو سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں، وہ ساری انہوں نے ان کی توثیق کی اور کہا کہ جی یہ اور سارا ایک بہت بڑا ایک آپریٹ کر رہا ہے ایک سسٹم، یعنی ان کی مراد ایک مافیا ٹائپ سسٹم کی تھی، اور اس سسٹم کے سربراہ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری ہیں، وہ اپنے افراد کے ساتھ مل کر کرپشن کرتے ہیں۔ سندھ کے اندر مختلف محکموں میں کرپشن ہوتی ہے، اور وہ پھر باہر منی لانڈرنگ کے ذریعے رقم چلی جاتی ہے، اور یعنی کہ کوئی الزام ایسا نہیں جو انہوں نے نہ لگایا، اور ساری کارروائی جو آصف زرداری پہ ڈالی ہے۔ تو یہ اچانک کیا ہو گیا کہ جو بچہ تھے ان کے آصف زرداری صاحب کے، وہ الزامات لگا رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے ذرائع کے مطابق ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ اس وقت پیپلز پارٹی سے زیادہ خوش نہیں ہے، اور اس حوالے سے آپ کو پتہ سندھ میں ایکشنز بھی ہوئے ہیں، کچھ گرفتاریاں بھی ہوئے ہیں، کیسز بھی کچھ کھلے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری جو زرداری صاحب کے بیٹے ہیں وہ بھی آج کل بڑے بیان دیتے ہیں، لاڈلا کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو، اسٹیبلشمنٹ کو بھی انڈائریکٹلی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور شاید ان کو نظر التفات نہ پڑنے کا شکوہ بھی ہے۔ تو راؤ انوار کی بظاہر جو بیانات ہیں وہ
اسٹیبلشمنٹ کا آصف زرداری کے خلاف اظہار ناپسندیدگی یا ناراضگی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, زرداری صاحب کیا جواب دیتے ہیں, کس طریقے سے بات آگے بڑھتی ہے. لیکن بظاہر اسٹیبلشمنٹ اس وقت ناراض ہے پیپلز پارٹی سے اور پیپلز پارٹی کی قیادت سے, آصف زرداری سے. سندھ میں بھی جوڑ توڑ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ نواز شریف کی پارٹی کا اتحاد ہوا ایم کیو ایم کے ساتھ, جو کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے نون لیگ جو ہے ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہی ہے. اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی ظاہر مرضی شامل ہوئی ہوگی. اندرون سندھ میں بھی اس پارٹی کو مشکلات کا سامنا ہے. لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق نواز شریف نہیں چاہتے کہ آصف زرداری کے ساتھ براہ راست کوئی تصادم ہو. حالانکہ ان پہ دباؤ بھی ہے کہ وہ کھل کر سامنے آئے پیپلز پارٹی کے خلاف, لیکن نواز شریف فی الحال ان کو ماضی کے تجربات سے سیکھا ہوا سبق بھی ہے, اور یہ بھی ہے کہ مستقبل میں اگر کلیئر میجورٹی حاصل نہیں ہوتی تو نواز شریف کی پارٹی اور پیپلز پارٹی آپس میں اتحادی بن کر سینٹرل میں گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. اس وجہ سے اگر نون لیگ کے اندر سے ابھی تک جوابی طور پہ کوئی بیانات نہیں دیے جائے تو اس کی وجہ نواز شریف ہیں, جو کہ پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری کے ساتھ معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہ لے کے جایا جائے. اور آصف زرداری خود بھی کوئی بیان بازی نہیں کرے نواز شریف کے خلاف, شاید ان کو پتہ ہے. لیکن الیکشن کیمپین کے سلسلے میں بلاول بھٹو بڑی گولہ باری کر رہے ہیں, اور اب گولہ باری کی وجوہات بھی سامنے آ رہی ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ آصف زرداری صاحب کس طرح جواب دیتے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ وہ لڑائی کو آگے نہیں بڑھائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور کوئی پیچ اپ کی ہی کوششیں ہوں گی. اب آنے والے دنوں میں اس چیز کے سامنے آئے گی. لیکن بہرحال بظاہر ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے جو راو انوار کا انٹرویو ہوا ہے. تو یہ دو خبریں تھیں جس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتوں میں کیا پیش رفت ہوتی ہے نااہلی کے حوالے سے بھی اور راو انوار کے انٹرویو کے حوالے سے. دیکھتے رہیے آج کا سچ.